عورت بیوی ہے تو جانتے ہو کتنا بڑا مقام ہے. ان النساء شقائق الرجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی سگی بہنیں ہیں. انسانی حقوق میں سگی بہنوں کی طرح ہے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول میرے اوپر میری بیوی کے کیا حق ہے؟ ہم کیا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم کیا سوال کرتے ہیں مولوی صاحب میری بیوی پر میرے کیا حقوق ہیں؟ لیکن وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں میرے اوپر میری بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یطعمها اذا طعم جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ وَأَن تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى جب تم پہنو تو اسے پہناؤ وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ اور کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارنا وَلَا يُقَبِّحْ اور گالی گلوچ نہ دینا اس سے بد کلامی نہ کرنا فحش کلامی نہ کرنا وَلَا يَهْجُرْ اور کبھی گھر سے نہ نکالنا إِلَّا فِي الْبَيْتِ. اگر معاملہ بہت زیادہ سخت ہو جائے تو بستر سے الگ ہونے کا حکم ہے لیکن بیوی کو گھر سے نکالنے کا حکم نہیں دیا. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبرائیل عائشہ یہ جبرائیل ہے اور یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اما عائشہ نے سنا اور فرمایا وعلیہ السلام جواب دیا. مرد کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جبرائیل نے کسی کو سلام کیا یا آسمان سے کسی کے لیے سلام آیا؟ یہ تو ٹھیک ہے جبرائیل نے حضرت عائشہ کو سوال کیا. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آ رہی تھی. ایک برتن ہاتھ میں تھا جس میں کھانا تھا. حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پاس ابھی ایک عورت آنے والی ہے. ایک عورت آنے والی ہے اس کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کھانا ہے. جب وہ آ جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے اور جبریل امین نے بھی کہا. اللہ جب آئی حضرت خدیجہ اللہ کے رسول بھی پہلے تعجب میں پڑ گیا آخر کون عورت آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے. جس کو رب سلام بھیجے اس کا مقام ہم کیا بیان کریں. اور جبریل امین سلام بھیج رہے ہیں اور رب بھی سلام بھیج رہا ہے. جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے اس کا مقام اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہے. بیوی ہے تو یہ بتایا گیا اور جانتے ثواب کے لحاظ سے اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اجر و ثواب کی حیثیت سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لیکن ایک درجہ مرد کو زیادہ عطا کیا گیا. وہ کس لیے؟ مسجد ہے, مسجد میں اگر کسی کو صدر نہ بنا جائے تو بتائیے مسجد کے جو کام ہے وہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اسکول ہے اگر اس میں پرنسپل نہ جائے تو اسکول کا نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے فوجی دستے کے اندر اگر کسی کو کمانڈر ان چیف نہ بنایا جائے تو دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو اس ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی ایک کو سسٹینر بنایا. الرجال قوامون علی النساء اللہ نے کہا. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ عورتوں پر حاکم بنا. حاکم نہیں ترجمہ, سسٹینر انتظام کرنے والا. کمانا ان کے ذمہ, شوہر کے ذمہ, وہ کما کر کے لائے گا. وہ کہاں کیا کرنا نہیں کرنا وہ دیکھ ریکھ کرے گا. عورت نہیں کرے گی, عورت یہ سب نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کو بنا دیا گیا تاکہ ازدواجی زندگی گھر کا جو ماحول وہ ٹھیک ٹھاک رہے. اگر دونوں کو بنا, اگر بہت سارے صدر مسجد کے بنا دیے جائے, 10 بنا دیے جائے, ایک کہے گا نہیں 9 بجے تراویح کیوں کر رہے, جو ٹائم تھا وہی رکھیں گے, تب کیا کریں گے؟ ہوتی نا لڑائی. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار. تو ایک ہی پوسٹ دو آدمی کو آپ نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کے ماحول کو ٹھیک ٹھاک چلانے کے لیے مرد کو فضیلت دی, ان کو قوام بنایا, سسٹینر بنایا.
تمام ذمہ داری ان کے، ہاں عورت کو گھر کا مالکن بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے دائرے میں ایک ذمہ دار ہے، لیکن عورت اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی رعیت کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، لیکن عورت اپنے گھر اور اپنے بچوں پر ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن عورت سے پوچھا جائے گا، اس کے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ان کے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ بیوی ہے تو یہ مقام، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پیو وہ پلاؤ، کبھی مارو نہیں، جھڑکو نہیں، اگر اندن ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ کبھی کوئی بیوی کی اکثر ہوتا ہے بھائی جھڑپ ہو جاتی ہے، کبھی برتن ہوتے ایک جگہ تو ٹکرا ہی جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہاری بیوی کی کوئی بات تمہیں بری لگے، کوئی چال تمہیں خراب لگے، ناپسند آ جائے، تو فرمایا اس کو درگزر کر دو، اس کو ذہن سے ہٹا دو۔ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، تم دوسری چیز پر دھیان دو، کوئی نہ کوئی چیز تمہاری بیوی میں اچھی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اب آسمان سر پہ نہ اٹھا لو، تمہارا بستر لگا دیتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، دوسری چیزیں دیکھ کر، دوسری باتیں دیکھ کر ان سے خوش ہو جاؤ، ان سے راضی ہو جاؤ، اور عورتوں کے معاملے میں اچھی طریقے سے کام لو۔ استوصوا بالنساء۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان، جو آدمی من آمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آدمی جب کوئی بات کرے تو بہتر بات کرے ورنہ وہ چپ رہے، فلیقل خیرا او لیصمت۔ پھر اسی میں آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں سنجیدگی سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتوں پر زیادتی ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا یہ اس وجہ سے کہ خلقت المرأۃ من ضلع، عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اوپر کی پسلی، یعنی جو جتنے بڑے گھر کی ہوگی اتنی ٹیڑھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان ذهبت تقیمہ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے، کسرتہ، تم اس کو توڑ دو گے، یعنی شوہروں سے کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی فطرت الگ ہے، تمہاری فطرت الگ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری ہر بات مان لے، تمہاری تمام باتوں سے وہ خوش اور راضی ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہوتی ہے، یعنی جو جتنے بڑے گھر سے آئے گی وہ اتنے ہی زیادہ ٹیڑھی ہوگی، اسی طرح برتاؤ کرے گی، یہ ان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہو گے کہ میری بیوی ہر بات مان لے تو یہ ناممکن ہے، اور یہ سوچ کر کہ میں بیوی کو سیدھا کر دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں، اتنی ٹھیک کر دوں کہ میری ہر بات مان لے، یہی سوچ کر ان تقیمہ، اگر تم سیدھا کرنے پہ آمادہ ہو گئے، اللہ کے رسول فرماتے کسرتہ، تم توڑ دو گے، یعنی تمہاری ازدواجی زندگی جو ابھی شان و بان کے ساتھ چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تم نے چھوڑ دیا، فَلَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ تو سب سے بہتر فارمولہ یہ ہے اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، عورت کے معاملے میں ذرا نرمی سے کام لو، یعنی جیسے ویسے کام چلا لو، ٹیڑھے ٹیڑھے کام چلا لو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہر بات وہ مان لے، اور اگر تم منوانے پہ آمادہ ہوگا کہ نہیں میری بات ماننی پڑے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تقیمہ کسرتہ، اگر تم سیدھا کرنے کے لیے تم جاؤ گے کہ میری بھی مکمل سیدھی ہو جائے تو یہ ناممکن نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، ان کی غلطیوں پر درگزر کر دو، ان کو معاف کر دو۔ اسی لیے بتایا گیا جب کوئی بات تمہیں ان کی خراب لگے تو دوسری بات پہ تم دھیان دو، کوئی ان کی چال خراب لگے تو دوسری چال کو تم دیکھو، یہ عورتوں کا اگر بیوی ہے تو یہ سلوک کرنا ہے، یہ مقام دیا گیا۔
ہن لباس لکم وانتم